ٹرمپ کے ایلچی رچرڈ گرینیل کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ۔ پاکستان سے متعلق انٹرویو میں کہا سابق وزیر اعظم پر ویسے ہی الزامات ہیں جیسے ٹرمپ پر تھے، وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح سیاست میں آؤٹ سائڈر تھے۔ میتھیو ملر نے پیچیدہ بات کی، اصل بات یہ ہے کہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم کو رہا کیا جائے۔ ٹرمپ انتظامیہ بھی یہی چاہتی ہے۔ ٹرمپ کی گزشتہ انتظامیہ کے اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم کے ساتھ بہترین تعلقات تھے۔ رچرڈ گرینیل پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر بھی بول پڑے، کہتے ہیں ٹرمپ کے نامزد وزیر خارجہ مارکو روبیو منصب سنبھالنے کے بعد پاکستان کے میزائل پروگرام پر بھی بات کریں گے۔ ایٹمی صلاحیت کے حامل ملکوں سے مختلف انداز میں ڈیل کیا جاتا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ جو کام 4 سال میں کرنے میں ناکام رہی، وہ آخری 45 دن میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کا ٹرمپ کے نامزد ایلچی کے بیان کا خیر مقدم۔ سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے انسانی حقوق سے متعلق بیان پر نئی امریکی انتظامیہ کے شکر گزار ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پی ٹی آئی قیادت مداخلت چاہتی ہے۔ پی ٹی آئی نے کسی ملک سے کوئی درخواست نہیں کی، ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا تحریک انصاف امریکہ سمیت کسی بھی ملک کی مدد کی خواہش مند نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی آزادی پاکستانی عوام کی شراکت اور آئین و قانون کے مطابق ہوگی۔ رچرڈ گرینیل جیسے لوگوں کے بیانات کا کوئی اہمیت نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل قانون کے مطابق ہوگا۔ پاکستان کو کوئی بلڈوز نہیں کر سکتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل، مغرب سے جو چند آوازیں اٹھ رہی ہیں، صاف معلوم ہوتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اسرائیلی اثاثہ ہے۔ غزہ میں 45,000 شہادتوں پر ضمیر نہیں جاگا۔ پاکستان میں ایک شخص کی قید پر جاگ گیا۔ آپریشن گولڈ سمتھ کی ریکروٹ بانی پی ٹی آئی کی نجات کے لیے ملکی مفاد کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ ہم مر جائیں گے لیکن پاکستان کے مفاد کے خلاف نہیں جائیں گے، سینیٹر طلال چودھری نے واضح کیا۔ کسی کے بیان یا خواہش سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن نہیں، یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ امریکہ کو ہماری خود مختاری کا احترام کرنا ہوگا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے امریکی نامزد ایلچی رچرڈ گرینیل کا بیان اندرونی معاملے میں مداخلت قرار دیا۔ خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقے دھند میں گم، حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز کے مختلف سیکشنز کو بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M1 پر پشاور سے برہان انٹرچینج تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع، M4 شورکوٹ سے ملتان، M5 روہڑی سے ملتان تک بند۔ آئیں مل کر برداشت، تحمل اور امن کو فروغ دیں اور تفریق در تفریق کا خاتمہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پی ایم ہاؤس میں کرسمس تقریب سے خطاب۔ شہباز شریف نے کہا تمام اقلیتیں ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اقلیتوں کا تحفظ اور بہتری ہماری ترجیح ہے۔ مسیحی برادری سمیت تمام اقلیتوں کی قوم کے لیے خدمات قابل فخر ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی راولپنڈی سینٹ جوزف کیتھولک چرچ میں کرسمس تقریب میں گفتگو۔ آرمی چیف نے کہا کرسمس عالمی روایات، نیک جذبات اور سخاوت کا اظہار ہے۔ مسیحی برادری کا ثقافتی، اقتصادی اور سماجی ترقی میں نمایاں کردار ہے۔ آرمی چیف کا اس موقع پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی بھرپور خراج عقیدت۔ آرمی چیف نے قائد اعظم کی مثالی قیادت پر روشنی ڈالی، کہا آئیں مل کر پاکستان کو قائد اعظم کے ویژن کے مطابق پرامن اور ترقی یافتہ بنائیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کرسمس پر امریکیوں کو اتحاد کا پیغام، کہا تقسیم ہونے کی بجائے متحد ہونے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو دشمن کے طور پر دیکھنے کی بجائے ساتھی کے طور پر دیکھیں۔ بائیڈن نے خاتون اول جل بائیڈن کے ساتھ تصویر شیئر کی۔ وائٹ ہاؤس میں کرسمس کی سجاوٹ کا ویڈیو ٹور بھی جاری۔ دوسری جانب نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ نے بھی اہلیہ کے ساتھ بچوں کو تحائف تقسیم کیے۔ ٹرمپ نے کہا دنیا بھر میں امن قائم کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے بائیں بازو کے بنیاد پرستوں کو پاگل قرار دیا۔ سزائیں معاف کرنے پر بائیڈن پر بھی تنقید، کینیڈا کو بھی کھری کھری سنا دی۔ بولے کینیڈا امریکہ کی 51% ریاست بن جائے تو 60% ٹیکس کم کر دیں گے۔ اسرائیل اور حماس میں جنگ بندی پر پیش رفت نہ ہو سکی۔ حماس کے مطابق جنگ بندی میں تاخیر اسرائیل کی نئی شرائط کی وجہ سے ہے۔ اسرائیل نے فوجیوں کے انخلاء اور شہریوں کی واپسی کے لیے نئی شرائط عائد کر دیں۔ دہشت گرد اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے ملبہ حماس پر ڈال دیا، کہا حماس جنگ بندی کے لیے مفاہمت سے پیچھے ہٹ گئی۔
دوسری جانب اسرائیل کی بربریت جاری، غزہ میں بمباری سے مزید 24 فلسطینی شہید، غزہ میں شہداء کی تعداد 45,361 ہو گئی، 1,07,803 زخمی۔ یورپی خطے بلکان میں برفانی طوفان سے تباہی، بوسنیا میں 2 لاکھ سے زائد گھر بجلی سے محروم، شاہراہیں بند، کئی شہروں اور دیہات تک رسائی معطل۔ کروشیا میں برفانی طوفان میں پھنسے 48 افراد کو ریسکیو کر لیا۔ سلووینیا میں ہنگری کے کوہپیما الپس کے پہاڑی سلسلے میں پھنس گئے، تیز برفانی ہواؤں کے باعث ہیلی کاپٹرز کو کوہپیماؤں تک پہنچنا ناممکن ہو چکا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا دورہ کویت۔ ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد کی کویتی ولی عہد سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، کویتی وزیر دفاع، وزیر داخلہ سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے مبارک العبداللہ جوائنٹ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کا دورہ بھی کیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو کویت پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وفاقی حکومت کا مدارس رجسٹریشن سے متعلق صدارتی آرڈیننس لانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق صدارتی آرڈیننس کی تیاری کے لیے وزارت قانون کو ہدایات جاری۔ فیصلہ وزیر اعظم کی مولانا فضل الرحمان اور صدر زرداری سے ملاقاتوں میں کیا۔ نئے آرڈیننس میں ڈائریکٹوریٹ جنرل مذہبی تعلیم اور سوسائٹی رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ کے تحت مدارس کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی 24 گھنٹے میں مدارس رجسٹریشن ایکٹ کا نوٹیفیکیشن آنے کی تصدیق۔ 92 نیوز کے پروگرام میں کہا کہ ایکٹ کا نوٹیفیکیشن آج ہو جائے گا، اس کے بعد دوبارہ ترمیم لائی جائے گی۔ مدارس اپنی مرضی کے مطابق رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ بیرونی طاقتیں پاکستان کی ترقی روکنے میں لگی ہیں، اس لیے 9 مئی اور 26 نومبر جیسے واقعات بار بار ہوتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی مزار قائد پر میڈیا سے گفتگو۔ تحریک انصاف کا مذاکرات کی میز پر آنا خوشائند قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، دشمن ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ پارا چنار واقعات میں بھی بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ ہم اپنے ملک کو بیرونی سازشوں سے بچائیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر ملک بھر میں تقاریب، بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش۔ نامور شخصیات نے مزار قائد پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام سمیت بہت سے مسائل ہیں، بات چیت سے ہی مسئلے کا حل نکلتا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے، سیاستدان کے پاس صرف ڈائیلاگ کا ہتھیار ہے۔ PTI کو بھی سمجھ آ گئی ہے، ڈائیلاگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کا حکومت اور اپوزیشن کو پارلیمان کے اندر بات چیت کا مشورہ۔ سوال اٹھایا کہ جو باتیں ہو رہی ہیں کیا وہ عوام اور پاکستان کے لیے ہیں؟ ملک میں انٹرنیٹ کی سست روی برقرار، عام موبائل یوزر سے لے کر آن لائن کام کرنے والوں تک ہر طبقہ پریشان۔ فری لانسرز اور آن لائن تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی مشکلات بھی کم نہ ہو سکیں۔ طلباء کا کہنا ہے دنیا 5G اور 6G میں قدم رکھ چکی، لیکن ہمیں 4G کے حصول میں مشکل کا سامنا ہے۔ صدر نون لیگ نواز شریف کے پوتے زید حسین رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ جاتی عمرہ میں نکاح کی پروقار تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت خاندان کے افراد اور سینئر لیگی رہنما شریک ہوئے۔ دنیا کے بلند ترین گراؤنڈ شندور پر آئس سپورٹس مقابلوں کا پہلی بار آغاز۔ مقابلوں میں آئس ہاکی، کرلنگ اور سپیڈ سکیٹنگ شامل۔ DG ٹورزم اتھارٹی کا کہنا ہے تمام مقابلے سردی میں جم جانے والی شندور جھیل پر ہوں گے۔ یہ کیسا نشہ ہے، میں کس عجب خمار میں ہوں، تو آ کے جا چکا، میں انتظار میں ہوں۔ اردو شاعری کو نئی جہت دینے والے منیر نیازی کی آج 18ویں برسی۔ ہمیشہ دیر کر دینے والے منیر نیازی کی شاعری میں ملال کی سی کیفیت ملتی ہے۔ منیر نیازی کو خدمات کے اعتراف میں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔